بیٹا مجاز سے مراد غیر حقیقی جو معنوں میں استعمال ہوں، ٹھیک ہے، حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں، غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوں، ان لفظ کو مجاز کہتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس تشبیہ آ رہی ہے، تشبیہ ہے جی کہ کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، جیسے پتھر کی مانند سخت، شیر کی طرح بہادر، شہد جیسا میٹھا، برف کی مثل ٹھنڈا، چاند جیسی خوبصورت۔ یہ آپ پورے پورے جملے بھی بنا سکتی ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پتھر کی مانند سخت، اب پتھر کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ علی پتھر کی مانند سخت ہے، تو علی کو جو ہے وہ سخت مزاجی کو پتھر سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کی مانند حرف تشبیہ ہے۔ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو لڑکا شیر کی طرح بہادر ہے، تو لڑکے کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کی طرح لفظ حرف تشبیہ آ جائے گا۔ یہ آپ کے پاس اسی طرح یہ تشبیہ آتی ہے۔ استعارہ آپ کے پاس کیا ہے؟ استعارہ کی لغوی معنی ہے جی بیٹا ادھار لینا۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں یعنی غیر حقیقی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، اسے استعارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ نے پڑھا تھا ایک چراغ اور بجھ گیا، اور عالم شخص کی نسبت جو علم کی روشنی پھیلاتا ہے، اس وجہ سے چراغ کا لفظ اس کے لیے استعارہ کے طور پر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شیر نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، تو یہاں پر شیر کا لفظ جو ہے وہ محمود غزنوی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، استعارہ ادھار لیا گیا ہے اس کی بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے۔ نیکسٹ ون جی بیٹا آپ کے پاس ہے مجاز مرسل۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استعارہ میں تشبیہ کا تعلق ہے اور یہاں پر تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مثلاً علی نے گلاس پی لیا، بیٹا گلاس تو کوئی نہیں پیتا نا، گلاس کے اندر رکھی ہوئی چیز آپ پیتے ہیں، ڈلی ہوئی چیز پیتے ہیں، گلاس نہیں پیتے ہیں۔ وہ ساری پلیٹ کھا گئی، تو ساری پلیٹ تو نہیں کھائی جاتی، پلیٹ کے اندر موجود چیز کھائی جاتی ہے۔ آج بادل کھل کر برسا، بادل تو نہیں برستا، بارش برستی ہے، ٹھیک ہے۔ چولہے میں آگ جل رہی ہے، تو بیٹا چولہے میں آگ تو نہیں جلتی، لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ آپ کے پاس کیا جائے مجاز مرسل ہے، ٹھیک ہے۔ سالن ڈھانپ دو، اب سالن دیکھیں آپ تو دیگچہ ڈھانپ رہی ہوتی ہیں، ڈھکن دے رہی ہوتی ہیں، سالن تو اسی طرح اندر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے نبض پر ہاتھ رکھا، تو یہاں پر ہاتھ تو نہیں رکھتا، ایک یا دو انگلیاں آپ کی نبض کے اوپر رکھی جاتی ہیں۔ یہ ایک اور جملہ ہے جی، اقبال نے شاعری کے ذریعے قوم کو بیدار کیا، تو بیدار کرنا یعنی ہوش میں دلانا، یہ آپ کی حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ پھر نیکسٹ ون ہے کنایا۔ کنایا کیا ہے جی؟ کنایا کی لغوی معنی پوشیدہ یا رمز، پوشیدہ بات یا رمز و اشارہ کے ہیں۔ کنایا کی لغوی معنی کیا ہے؟ پوشیدہ بات یا رمز و اشارہ کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں کنایا سے مراد کہتے ہیں کہ جب ایک لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں تو کنایا کہلاتا ہے۔ مثلاً بوڑھے شخص کے لیے سفید پوش، ٹھیک ہے، سفید داڑھی والا، لیکن ساتھ ہی ہم ایک اور معنی مجازی معنی بھی لے سکتے ہیں، تجربہ کار کا لفظ کنایا ہے۔ متوسط طبقے کے فرد کے لیے سفید پوش کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ سفید پوش کی حقیقی معنی سفید لباس پہننے والا انسان، اور جو ہے کنایا کے طور پر اس کا معنی کیا آ جائے گا؟ مجازی معنی غریب شخص۔ سر پر چڑھنا یعنی سر پر چڑھنا گستاخ ہونا یا سر پر رکھنا، ٹھیک ہے۔ پیٹ کا ہلکا ہونا وہ شخص جسے بات نہ پچے یعنی بات برداشت نہ کر سکے اور ہر ایک کے ساتھ بیان کر دے، اور ہمارے پاس مجازی معنی کیا آ جائے گا کہ کم ظرف کم حوصلہ، یہ آپ کے پاس کنایا ہے۔ قطب الدین ایبک کے متعلق معلومات، بیٹا ہمارے پاس پس منظر جو آپ نے پڑھا ہے وہی آ جائے گا کہ قطب الدین ایبک ترکستان کا رہنے والا تھا۔ بچپن میں اسے نشاپور کے قاضی فخر الدین نے بطور غلام خریدا اور عمدہ تربیت کی، بڑے اعلیٰ معیار کی تربیت کی۔ اس کی وفات کے بعد بیٹوں نے قطب الدین ایبک کو فروخت کر دیا
اور یہ غزنی میں سلطان شہاب الدین غوری کے پاس پہنچا، اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس نے اپنی اس کی صلاحیتوں کے پیش نظر سے مشیر اور جرنیل بنا دیا، دہلی اور اجمیر کو فتح کر کے اس نے فتح کیا اور شہاب الدین غوری کا نائب سلطنت مقرر ہوا۔ قطب الدین نے انتہائی مشکل حالات میں یہاں حکومت کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہوئے مزید فتوحات جاری رکھی۔ وفات اس کی محمد غوری کی وفات 1206 کے بعد اس نے ہندوستان میں خود مختار حکومت کا اعلان کیا اور وہ خاندان غلامہ کا بانی ہے، اور 17 مارچ 1206 کو لاہور میں اس کی تاج پوشی ہوئی۔ وہ پہلا مسلمان حکمران جس نے ہندوستان میں باقاعدہ اسلامی حکومت قائم کی۔ وہ پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ 4 نومبر 1210 کو وفات پائی۔ انارکلی بازار لاہور کے قریب ایبک روڈ پر اس کا مزار واقع ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ پس منظر ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو یاد ہو آپ اپنے اوپر لکھ دیں قطب الدین ایبک کا پس منظر، ٹھیک ہے۔